صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگوں دوستوں، اگلے جمعہ میں اسی آیت پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والے، التائبون توبہ کرنے والے، عابدون بندگی کرنے والے، حافظ التائبون العابدون حامدون اور حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے، سائحون روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کو اللہ قرآن میں خوشخبری سنا رہا ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے. توبہ کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ ہمارے اوپر توبہ کی کیا حدیں ہیں اور اگلی امتوں پر توبہ کی کیا حدیں تھی. اس ہفتے جو بات آئے گی انشاءاللہ وہ اس بات پر کہ ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور دین کی طرف چلنا ہے. جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں انہوں نے اگر توبہ کر لیا اور پھر سے اپنے توبہ پر قائم رہے تو وہ لوگ، ان لوگوں کو ہم گری نظروں سے یا برے بھلے نظروں سے نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے توبہ کر لیا، بس توبہ والے ہو گئے، ایمان والے ہو گئے. ہم ان میں کوئی عیوب تلاش نہیں کر سکتے، ہم ان میں کسی بات کو تلاش نہیں کر سکتے یہ گنہگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ نماز، یہ پہلے ایسا کرتا تھا، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے. بس توبہ کر لیا اور دین کی طرف آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گئے. جنہوں نے توبہ کر لیا اپنے گناہ سے، اگر وہ پہلے کسی گناہ میں مبتلا تھے تو وہ اب گناہوں سے پاک ہو گئے. ہم اپنے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ہم گناہوں کو، مسلمانوں کے اندر گناہوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ان کو تلاش کر کے ذلیل کیا جائے، ان کے گناہوں کو بیان کیا جائے، ان کے عیوب کو بیان کیا جائے لوگوں کے بیچ میں، درمیان میں. اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے عیوب کو اور گناہ کو اس طریقے سے ڈھانکنا ہے جیسے سوئے ہوئے آدمی کے اعضاء اگر کھل جائے. سویا ہوا ایک شخص ہے، اس کا کوئی اعضاء کھل گیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اس کو ایسے ڈھانکے کہ کسی کو خبر
یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ اس کو بھی نہ اٹھائیں، جو آدمی سویا ہوا ہے اور اس کا کوئی اعضا کھل گیا تو آپ اس شخص کو بھی نہ اٹھائیں کہ آپ کا اعضا کھل گیا، اس کے اٹھانے سے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اس کے اعضا کو دیکھ لیا ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اس کے اعضا کو ایسے ڈھانپ دیں تاکہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کے اعضا کو دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے عیوب کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو یا گناہ کو اس طریقے سے ڈھانکے کہ اس کو خبر بھی نہ ہو۔ اب عبد الرحمن بن عوف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گشت کر رہے تھے رات میں عبد الرحمن بن عوف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بیوی جو ہے شوہر کو کچھ انڈیل کر پلا رہی، بیوی جو ہے شوہر کو کچھ پیالے میں انڈیل کر پلا رہی، یعنی ڈھال کر پلا رہی۔ تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پتہ کرو کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا پلا رہی ہے، یہ پیالے میں کیا ڈال رہی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے ایک گناہ کیا، امیر المؤمنین آپ سے ایک گناہ ہو گیا، وہ تو کیا پلا رہی ہے اس کا گناہ بعد میں ہے، امیر المؤمنین آپ سے ایک گناہ ہو گیا کہ آپ نے اس کے گھر میں دیکھا کہ وہ کیا پلا رہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے کہ بتاؤ اس گناہ کی معافی کیسے؟ آدمی اپنے ساتھ ایسے ساتھی کو رکھے جو اس کو اس کے بارے میں بتاتا رہے، وہ امیر المؤمنین ہے، پھر بھی عبد الرحمن بن عوف بتا رہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا، اس بات کا گناہ ہو گیا کہ وہ آپ نے اس کے گھر میں دیکھا جھانکا کہ وہ کیا پلا رہی ہے۔ تو عمر عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ اس کی معافی کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ چپکے سے یہاں سے نکل جائیں۔ تو عمر چپکے سے نکل گئے۔ ایک اور وقت کا ایک واقعہ آتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتابوں میں کہ آپ رات میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے گانے بجانے کی ناچنے کی آواز آئی، گانے بجانے کی اور ناچنے کی آواز آئی۔ تو آپ دیوار چھوٹی تھی، آپ دیوار بھان کر اس کے گھر میں چلے۔ وہ جو جس گھر میں داخل ہوئے اس گھر میں گانا بج رہا تھا، ناچ ہو رہا تھا، اور ایک شخص جو شراب پی رہا تھا، وہ اتنا مہو تھا اس گناہ میں، وہ اتنا ڈوبا ہوا تھا اس گناہ میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، پھر بھی اسے پتہ نہیں چلا کہ میرے قریب کون ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ گھبرا گیا، گھبرا کے کہنے لگا امیر المؤمنین آپ مجھے سزا دینے میں اتنی جلدی نہ کریں، آپ مجھے سزا دینے میں اتنی جلدی نہ کریں، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین سے بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بوڑھے ضعیف آدمی بول رہے ہیں کہ میں نے اگر ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے گناہ کو تلاش نہ کرو، یہ پہلا گناہ ہے، آپ نے میرے گناہ کو تلاش کیا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن میں آتا ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو تلاش نہ کرو۔ آپ دوسرا گناہ ہے کہ آپ دیوار پھاند کر گھر میں آئے، روایت کتابوں میں آتا ہے کہ آپ دروازے سے باہر آئیں، دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوں، کسی کے دیوار سے آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلا گناہ کہ آپ نے گناہ کو تلاش کیا، اور دوسرا گناہ کہ آپ دیوار بھان کر میرے گھر میں آئے، اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ آپ کو دستک
سے نکل گئے اور سارے قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی آنے لگی. عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے. آپ کو یہ گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں یہ بات عبداللہ بن مسعود کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے یہ سب دیکھا ہے. تو آپ نے اپنے دانتوں میں چادر کی جو چادر اڑے ہوئے تھے اس کے کونے کو آپ نے دبا لیا. آپ نے چادر کو دبا لیا. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا, پھر آپ چپ رہے اور چلے گئے. وہ ضعیف آدمی جن سے گناہ ہوا تھا وہ کافی دن تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں نہیں گئے. وہ ڈرا ہوا تھا کہ ہم اگر مجلس میں گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبوں کے سامنے میں ہم کو ذلیل کر دیں گے, ہم ذلیل ہو جائیں گے. ہم نے بڑا گناہ بھی کیا. کافی عرصہ گزر گیا. جب کافی عرصہ گزر گیا تو ایک روز وہ گئے محفل میں کہ آپ تو عمر اتنا بھول گئے ہوں گے, اب تو بات پرانی ہو گئی. آپ محفل میں جا کر دیکھتے ہیں. محفل میں گئے, پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا. عمر رضی اللہ نے دیکھ لیا, ان کو بلایا, اپنے قریب بیٹھایا. کتابوں میں آتا ہے اتنا قریب کیا کہ جیسے کان جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقمہ بن گیا. کتنا قریب کیا؟ اتنا زیادہ قریب کیا کہ جیسے لگتا ہو کہ کان منہ میں چلا جائے گا. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی. میں نے اس رات کی بات آج تک کسی کو نہیں بتائی. تب انہوں نے کہا کہ عمر امیر المومنین آپ اپنا کان لائیں. اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنا کان لائیں. جب امیر المومنین نے اپنا کان دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بھی اس رات سے آج تک شراب نہیں پی. میں نے بھی اس رات سے آج تک گناہ نہیں کیا, شراب نہیں پی. تو امیر المومنین نے عمر رضی اللہ نے کہا اللہ اکبر. صحابہ کو پوری زندگی پتہ نہیں چلا کہ آپ نے کس بات پر تکبیر کہی. صحابہ کرام کو پوری زندگی اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ آپ نے اس ضعیف نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کس بات پر تکبیر کہی, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. میرے بزرگوں دوستوں, عیوب کو ڈھانکنے سے اصلاح ہوتی ہے. جب ہم کسی مسلمان کے عیوب کو باہر کریں گے, اچھالیں گے, تو وہ آپ سے غصہ ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا, جھگڑا پہ آمادہ ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس کو عیوب کو ڈھانکیں گے تو اس کی تعریف ہوگی. وہ سوچے گا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے پھر بھی اس شخص نے میرے عیب پر پردہ ڈالا, تو اب ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں. وہی عمل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. تو میرے بھائی, کسی کے عیوب کو نہ اچھالے. جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے. قرآن کہتا ہے کہ توبہ کرنے والے کو جنت کی بشارت دے دو, بندگی کرنے والے کو جنت کی بشارت دے دو, روزہ رکھنے والے کو. کسی اور بارے میں قرآن نے نہیں کہا کہ ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو, بلکہ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ آپ ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو. توبہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ عزت دخل فیوتو والا, ایک زمانہ آئے گا, آخری زمانہ, جب ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کیا معاملات ہوگا. حدیث عزت دخل فیوتو والا, جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے. والامانت مغنمہ, جب لوگ امانت کھا جائیں گے. عزت دخل فیوتو والا, جب قومی خزانہ, حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے, جو حاکم ہوگا وہ قوم کا خزانہ کھا جائے گا. والامانت مغنمہ, اور جب لوگ امانت کھا جائیں گے. والامانت مغنمہ, اور والزکات مغنمہ, اور جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے. وتعلم الغیر دین, اور علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے. وعدا رجل زوجته, اور لوگ بیویوں کے فرمانبردار ہو جائیں گے. وابقى امه, اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنا صدیقه, باپ کو قریب کریں گے, دوست کو قریب کریں گے. واقصى اباه,
گی، لبس الحریر اور ریشم پہنا جائے گا، وَأَزْلَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، پھر قواریت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور کائنات والمعاص، وزارت الکائنات والمعاص، اور ناچنے والیاں، گانے والیاں عزتدار ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی۔ آخری زمانہ میں یہ سارے کام ہوں گے۔ جب اس سے توبہ نہیں کیا جائے گا تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور عذاب بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زلزلے قائم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے ایسے عذاب میں مبتلا کر دیں گے جو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج امت کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات، جو تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے کی، آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی، آپ حضرات